غریب اور مجبور باپ کی آزمائش۔ یہ کہانی ایک ایسے باپ کی ہے جس کی زندگی غربت، آزمائش اور بے بسی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ اس شخص کا نام رحمت تھا جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ زندگی کی سختیوں نے اسے قبل از وقت بوڑھا کر دیا تھا۔ وہ دن رات محنت کرتا، کبھی کھیتوں میں مزدوری کرتا تو کبھی شہر جا کر چھوٹے موٹے کام کرتا، رکشہ چلاتا، بوجھ ڈھوتا، مگر جو بھی کماتا وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے بمشکل کافی ہوتا۔ رحمت کی بیوی کا کئی سال پہلے انتقال ہو چکا تھا اور اس پر اپنی 4 جوان بیٹیوں کی ذمہ داری تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور اس کی بیٹیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکی تھیں، مگر غربت کی وجہ سے ان کے ہاتھ پیلے کرنا ممکن نہیں ہو پا رہا تھا۔ شادی کے اخراجات، جہیز کا انتظام، مہمانوں کی ضیافت، یہ سب کچھ اس کے بس سے باہر تھا۔ دن رات وہ اسی پریشانی میں مبتلا رہتا۔ معاشرے کے تلخ رویے، گاؤں کے لوگ بھی عجیب تھے۔ کچھ لوگ ہمدردی کا اظہار تو کرتے مگر زیادہ تر طعنے دیتے کہ رحمت کب تک اپنی بیٹیوں کو بٹھائے رکھے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ عمر گزر جائے اور کوئی رشتہ نہ ملے۔ ان باتوں نے رحمت کے دل پر گہرا اثر ڈالا، مگر وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ اس کے پاس نہ تو زمین تھی، نہ ہی کوئی اور ذریعہ معاش تھا جو شادی کے اخراجات پورے کرنے میں مدد دیتا۔ بیٹیاں بھی باپ کے چہرے کی جھریوں میں اپنا درد دیکھتی تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ ان کے نصیب کا فیصلہ غربت کر رہی ہے۔ کئی راتیں انہوں نے اپنے رب کے حضور رو رو کر دعائیں کیں کہ کوئی ان کا سہارا بنے، کوئی ان کے والد کی پریشانی کم کرے۔ روشنی کی کرن۔ ایک دن گاؤں کے قریب ہی ایک شہر سے ایک بزرگ آدمی آیا۔ اس کا نام حاجی احمد تھا، جو ایک کامیاب تاجر تھا، مگر اس کی دولت کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں انسانیت بھی تھی۔ وہ اکثر خیرات کرتا، غریبوں کی مدد کرتا اور بیواؤں اور یتیموں کے لیے عطیات دیتا۔ جب حاجی احمد کو رحمت کی کہانی معلوم ہوئی تو اس کا دل پگھل گیا۔ اس نے رحمت سے ملاقات کی اور کہا، بھائی فکر نہ کرو، تمہاری بیٹیوں کی شادی کا سارا خرچ میں اٹھاؤں گا، تم بس ان کے اچھے رشتے تلاش کرو۔ رحمت یہ سن کر حیران رہ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا واقعی ایسا کوئی شخص ہو سکتا ہے جو بغیر کسی لالچ کے اتنی بڑی مدد کرے، مگر حاجی احمد کی نیت صاف تھی۔ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کر رہا تھا۔ خوشیوں کے بہار۔ کچھ ہی مہینوں میں سب تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ حاجی احمد نے نہ صرف شادی کے اخراجات اٹھائے بلکہ ہر بیٹی کو ضروری سامان بھی فراہم کیا تاکہ انہیں کسی قسم کی کمی کا احساس نہ ہو۔ گاؤں کے لوگ جو کبھی طعنے دیتے تھے اب حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ کیسے ایک اجنبی انسان نے رحمت کی دنیا بدل دی۔ رحمت کی 4 بیٹیوں کی ایک ساتھ دھوم دھام سے شادی ہوئی۔ پورے گاؤں میں چرچے ہونے لگے کہ اللہ نے رحمت کی بیٹیوں کی نصیب میں اچھے گھرانے لکھ دیے۔ بیٹیاں رخصت ہوئیں تو رحمت کے چہرے پر خوشی اور شکر گزاری کے آنسو تھے۔ آخری لمحے کی خوشی۔ وقت گزرتا گیا، بیٹیاں اپنے گھروں میں خوشحال زندگی گزارنے لگیں اور رحمت کی دعائیں رنگ لے آئیں۔ وہ اکثر سجدے میں جا کر اللہ کا شکر ادا کرتا۔ اس نے حاجی احمد جیسے انسان کو وسیلہ بنایا۔ کچھ سالوں بعد جب رحمت کا آخری وقت آیا تو اس کے پاس نہ کوئی مال تھا نہ دولت، مگر اس کا دل مطمئن تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کا فرض ادا کر چکا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے آخری سانس لی، کیوں وہ جانتا تھا کہ اللہ کے بندے کبھی بے یار و مددگار نہیں رہتے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر نیت صاف ہو تو اللہ مدد کے دروازے کھول دیتا ہے، اور بعض اوقات انسانیت کا دیا جلانے والا کوئی نہ کوئی فرشتہ ضرور آتا ہے۔